وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ مال کو سیند کر رکھنا اور مال کو خرچ نہ کرنا، مال جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا حقیقی مالک، ہماری ہر نعمت کا مالک میرا رب ہے، جتنا چاہے جس کو چاہے وہ عطا کر دے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کی امانت ہوتی ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے دیا نا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ بھی ایک دن ہم نے اپنے رب کو لوٹا دینا ہے، یا جب وعدہ پورا ہو جانا ہے تو فرشتوں نے آ جانا ہے اپنی امانت واپس، یہ جسم چلا جانا ہے، یہ جسم اللہ نے لے لینا ہے، ہماری روح الگ ہو جانی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں اللہ کی ہمارے پاس۔ اور اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث صحیحہ میں اس کی تفسیر بیان کی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال سانپ بن کر توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حق دیے ہیں، جس کا حق دیا ہے ہمارے مال پر، ہم نے اس تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانتیں ہم نے لوٹانی ہے۔ ایسا نہ ہو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب پھر عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔